اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو جنت ایک حقیقت ہے، اللہ نے بنائی ہے نیک بندوں کے لیے. جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں. جنت میں شراب کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں. ہمیں تو سب چیزیں چاہیے. جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں. کیا خیال ہے؟ وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو معاذ اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں، کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے، مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے. تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہوں کیا خیال ہے؟ وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا، کئی بار آپ سن چکے ہیں. وہ ایک بچے نے، ایک مس تھیں، انہوں نے وہ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے معاہدے لیے کہ دیکھو بیٹا پکا وعدہ کرو کہ پان گٹکا نہیں کھاؤ گے. انہوں نے کہا مس پکا وعدہ پان گٹکا نہیں کھائیں گے. بیٹا پکا وعدہ کرو چوری نہیں کریں گے. مس کبھی بھی چوری نہیں کریں گے. ہر چیز پہ وعدہ کر رہے تھے، سارے معاہدے کروا لیے، ملک کی خدمت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایمانداری سے جہاں بھی جائیں گے ایماندار. آخر میں کہا کہ بچوں پکا وعدہ کرو لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پکا وعدہ لڑکیوں کا پیچھا نہیں کریں گے. اب بچوں جو ہے نا اندر وعدہ تو کر لیا. اب مس نے کہا اچھا پکا وعدہ کرو ملک پر جب جان دینے کی باری آئی تو جان دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے جب جان دینے کی باری آئے گی تو کیا کریں گے؟ جان دے دیں گے. زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. دنیا میں بھی دیکھو اللہ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، عورت کے لیے مرد کو، مرد کے لیے عورت کو، اور جعل بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں بے پناہ محبت رکھ دی ہے. تو یہ نہ محبت نہ ہو تو دنیا بھی کیا ہو جائے؟ سب پان گٹکوں کا مزہ کرکرا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو اسلام نیچرل مذہب ہے، وہ وہی بات کرے گا جو فطرت کے قریب. تو جب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اچھا حوروں کا وعدہ بھی اللہ نے ان چیزوں پہ رکھا ہے جو بہت ہی کڑوی ہیں، ان چیزوں پہ اللہ نے رکھا ہے. میں حیران ہوتا تھا، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے غصے پہ قابو کیا، غصہ آ رہا ہے مگر اللہ کے خاطر وہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی گیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جب غصہ آئے اور کمزور پہ آئے، طاقتور پہ تو سبھی پی جاتے ہیں. اپنے باس پہ غصہ آ رہا تو کڑوا گھونٹ نکلے گا، باہر نکل کے پھر الٹی کر کے نکال دے گا وہ سارا گھونٹ. باس پہ تو کوئی بھی غصہ نہیں. کوئی جونیئر آفیسر ہے آرمی میں، وہ ابھی جیسے مجھے بھی غصہ آ رہا ہے پی رہا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ بار بار اسپیکر دائیں بائیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے، آج پھر بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ. تو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پینا سخت. کمزور پہ، بیوی پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بچوں پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے، بوڑھے باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی گئے. کیونکہ وہ بیچارہ ہے، وہ تو نے کما کے کھلانا تھا، کھلا دیا، اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے. وہ بیچارہ بس پڑا ہوا ہے، کھانس رہا ہے. اب وہ بات پہ آپ کو پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو، آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ. بڑا مشکل ہے پینا. اس پہ کوئی الاؤنس نہیں ملتا گورنمنٹ کی طرف سے، اس پہ کوئی تنخواہ نہیں بڑھتی، انکریمنٹ نہیں لگتا، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ صرف اللہ کے لیے کہ یار باپ پہ غصہ آ رہا ہے پی جاؤں، ماں پہ غصہ آ رہا ہے. بیٹی کو ماں پہ آج غصہ آتا ہے نا تو نکال دیتی ہے غصہ، وہ چپ نہیں بیٹھتی. یہ آج کل لڑکیوں میں بڑا مسئلہ ہے، ماں کے سامنے چیختی چلاتی بہت ہے. یہ تصور نہیں تھا ہمارے معاشرے میں کہ بیٹی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، لیکن آج کل ہو رہا ہے. چھوٹی بچیاں تو چلو وہ تو بالغ بیٹیاں، کیا فائدہ ایسی تعلیم کا بھائی؟ آپ نے ماں کے سامنے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟
سارا زور ماں باپ کا بھی نا سارا زور تعلیم پر ہے، پھر اولادیں ایسے ہی نکلتی ہیں. تربیت کی ان کو بھی فکر. انسان کا بچہ جو میں بھی کہہ رہا تھا نا مارکیٹ میں شارٹ ہیں، پڑھے لکھے کو انسان کا بچہ نہیں کہتے، تربیت یافتہ کو انسان کا بچہ کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ جس کی تربیت ہو، جو اپنے بڑوں کے سامنے چپ رہتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مارکیٹ میں ایسے لوگ شارٹ ہیں. اس لیے میں لوگوں کی عقیدت سے کبھی متاثر نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں ہاتھ پاؤں مفتی صاحب چومتے ہیں. بعض لوگ ہاتھ بھی چومنا شروع کر دیے، حالانکہ میں نہیں پیر و مرشد تو ہوں نہیں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے مزاج کے خلاف جس دن میں نے بات کی، یہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا. عوام کی عقیدت ایسی ہوتی ہے. میں نے رمضان میں ایک سیاسی جماعت کے حق میں تھوڑی سی بات کر دی تھی. اس کے مخالف پارٹی کا ایک آدمی بیٹھا تھا، اعتکاف توڑ کے چلا گیا. میری عقیدت محبت میں اعتکاف میں آیا یہاں ہماری مسجد میں، مفتی صاحب کی مسجد میں بیٹھوں گا، اتنے اچھے ہیں مفتی صاحب. میں نے جو بات کی حمایت میں بھی نہیں کی، وہ ایسی بات تھی جس سے تھوڑی سی حمایت ٹپک رہی تھی کہ فلاں پارٹی کی تھوڑی سی کیا کر رہا ہوں حمایت. وہ تھے اس پارٹی کے کیا مخالف. اتنا غصہ آیا ان کو کہ میں تو مفتی صاحب کو نیک آدمی سمجھتا تھا، انہوں نے اس پارٹی کی کیا کر دی، اعتکاف توڑ کے. یہ بھی نہیں دیکھا کہ اعتکاف توڑنا جائز نہیں. تو پبلک کی عقیدت سے جو متاثر ہو جائے، سارے ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، کچھ واقعی تمیز کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ عقیدت محبت یہ بڑی عجیب چیز ہے. ذرا سی مزاج کے خلاف ظرف ہے ہی نہیں لوگوں میں. بھائی یہ فرض کر لو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی، مولوی صاحب سے، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، تو غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ بھائی یہ جو فلاں کے بارے میں سپورٹ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کے خیال میں صحیح ہے لیکن ہمارے خیال میں کیا غلط. ختم، قصہ ختم. چلو جی اب مولوی صاحب کا بیان سنتے ہیں. ساری باتیں تو نہیں آپ کو غلط لگیں گی نا. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خود غلط ہوتے ہیں. جو بیان کرنے والا ہے، وہ جس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے، وہ حمایت واقعی کیا ہوتی ہے. جیسے یہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. تو ذرا سی بات دائیں بائیں ہو جائے، مزاج کے خلاف ہو جائے، ایک دم عقیدت ختم. تو پھر باپ کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے، ماں کے ساتھ بھی یہی سلوک. جس کو عالم مفتی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سلوک. جن کو مولانا تاج میر صاحب کا دیکھو نا کیا حشر کیا، یہ سارا عقیدت مندوں نے کیا ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا جو کچھ دن پہلے بیان آیا تھا، پی ٹی آئی کے تھوڑا سا حق میں جا رہا تھا وہ بیان، تو ان کے جو پی ٹی آئی کے مخالفین تھے انہوں نے کیسی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہے ان کی. بھائی آپ ایک آدمی کی محنت دیکھو، ساری زندگی اس سے آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ غلط کر دیا نا تو بھائی بولو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ان کو نہیں حمایت کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کر دی، غلط کیا، بس ختم ہو گئی بات. آپ ایک کلپ بنا دو حضرت کی رائے سے متفق نہیں، ختم. سب گالیاں، منافق، یہ بکا ہوا. اور ابھی تک میرے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں میرے خلاف بھی اور ان کے خلاف بھی، اس میں ایسی ایسی فوہش گالیاں کہ میں کیا بتاؤں. تو یہ کیا ہے؟ جذبات میں ایک دم پاگل ہو جانا، ایک دم پاگل. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جن کو اپنے غصے پہ، اپنے جذبات پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے، وہ کیسے زندگی گزارے گا بھائی، کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جذبات میں اور غصے کے وقت اپنے آپ کو، بولو بھائی، کنٹرول کریں کہ یہاں غصہ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بھی زمزم کے نہائے ہوئے نہیں ہوتے سب لوگ. علماء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تنظیموں سے بھی ہو سکتی ہیں، ہر ایک سے ہو سکتی ہے. تو اس کا ایک ماں باپ سے بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا، میرے ابا یہ کر رہے ہیں، میرے ابا، میں نے کہا ابا غلط کر رہے ہیں آپ کے، میں خام میں حمایت نہیں کروں گا، لیکن آپ ابا کو ٹھیک کرنے کی کوشش، بولو بھائی، نہ کریں. آپ کے، ان کے آپ پر احسانات ہیں، آپ کے وہ ابا ہیں. آپ کی جو ذمہ داری ہے خدمت کرنا، محبت سے نصیحت کرنا، بس اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ختم. اب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ان کے لیے دعا کرو بس. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، کتنا غلط کر رہے تھے ان کے ابا. ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، بت بنا کے بت فروخت کرتے تھے، اور بیٹا بت شکن، بالکل الگ الگ مذہب. سورہ مریم دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، اے میرے پیارے ابا. ابتی محبت کا لفظ ہے. لما تعبدو، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ما لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے،
ولا یغنی عنک شیئا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے آپ اے میرے پیارے ابا. ایسے نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر ابا کی طرف سے دھمکی، لأرجمنک، میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. اور یہ دھمکی برائے دھمکی نہیں تھی جیسے آج کل ابا کہتے ہیں یہ ٹانگیں توڑ دوں گا، تو پتہ ہوتا ہے بیٹے کو توڑیں گے تھوڑی. لیکن اس زمانے میں دستور تھا کہ جب کسی کو سخت سزا دینی ہوتی یا تو آگ میں ڈال دیتے یا رجم کرتے، پتھروں سے ہلاک کر دیتے. تو واقعی حقیقت میں دھمکی دینے لگے کہ میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو. سأستغفر لک ربی، میں تو مایوس ہو گیا آپ سے مگر اپنے رب سے مایوس نہیں ہوا، میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا. اس وقت مشرک کے لیے دعا پر پابندی نہیں تھی. میں اللہ سے آپ کے لیے کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. انہ کان بی حفیہ، میرا رب آپ پر مہربان ہو یا نہ ہو، مجھ پر بہرحال، کیونکہ آپ مشرک ہیں، آپ کی دعا نہیں سنے گا لیکن میری سن لے گا، تو میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا، میری وجہ سے آپ کی مغفرت کر دے گا. پھر بھی جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہے اور مجھے بھی مجبور کر رہے ہیں، پھر ہجرت کر لی وہاں سے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ابا کے ایسے ظلم ہو رہے ہیں کہ ناقابل برداشت ہو گئے تو زبان مت چلاؤ، گھر بدل دو، الگ ہو جاؤ ابا سے. کہ بھائی نہیں، آپ لوگ نہ شروع ہو جائیں بلا وجہ ابا سے. کوئی اس قسم کے ابا ہوں کہ وہ واقعی اتنا بعض دفعہ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں، جینا حرام بھی کر دیتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں. ہر چیز مارکیٹ میں ہے، کوئی بھی چیز شارٹ نہیں ہوتی، یعنی ختم نہیں ہوتی، شارٹ ہو جاتی ہے. تو ظالم لوگ بھی ہیں، مائیں بھی ظالم ہیں. بعض مائیں بیٹیوں پہ ایسا ظلم کر رہی ہیں کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا دیا انہوں نے. بعض مائیں، اکثر تو مائیں اچھی ہوتی ہیں، ماں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں بھائی کیا کر لو، چپکے سے بولو بھائی علیحدگی اختیار کرو. پھر ابا سے روز تھوڑی دیر آ کے ملا کرو اور اس نیت سے ملو کہ ابا نے جو جھاڑ پلانی ہے بس سن کے واپس آ جانا ہے. بھائی آدھا گھنٹہ بیٹھوں گا، ٹائم دیکھ کے ابا نے پلانی ہے، بے تو کم وقت پہلے ہی نالائق، تو اب تو الگ بھی ہو گیا. ہاں ایسی ہوتی ہے اولاد، یہ تجھے سکھاتے ہیں مدرسے والے، یہ تجھے سکھاتے ہیں تبلیغ والے. وہ ابا نے سنانی ہے، آپ جاؤ آدھا گھنٹہ بیٹھو کہ بھائی میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی. اللہ کے لیے ہے نا، میں نیت کرتا ہوں ابا کی الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے، جب نماز میں لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں نا، میں نیت کرتا ہوں ابا کی سننے کی، الٹی سیدھی سننے کی، کیونکہ وہ میرے ابا ہیں، ان کی سنوں گا تو ثواب ملے گا. اور کیا وہ بھی میں بتاؤں گا کون سا ثواب ملے گا، تو وہ بس سنوں گا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس سے بھی زیادہ سنی ہے، ان کو تو اس سے بھی زیادہ دھمکیاں ملی تھیں. یہ سب محاسبے مراقبے کر کے آپ پہنچیں، آدھا گھنٹہ تمیز سے سنیں، اس کے بعد بولیں اور ابا سنائیں کوئی خدمت میرے لائق، خدمت میں تجھے گھنٹے سے. تو اس طرح آدھا گھنٹہ ہو تو پھر پتلی گلی سے نکل لیں. تو جو اکثر ابا ایسے نہیں ہوتے، ابا سے بڑھ کر تو کوئی اولاد کے لیے ہے ہی نہیں نا نعمت، لیکن ہزاروں میں کوئی ایک اس طرح بھی ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں، جاؤ سن کے اور کچھ ہدیہ بھی دے دو، ان کو خرچہ بھی اٹھاؤ، ان کا ہدیہ بھی دو. دیکھو سب کچھ عبادت سے نہیں ہوتا. آج جو دین کی طرف آتا ہے تو کچھ تھوڑا سا عبادت کی طرف تو رجحان ہو جاتا ہے، اخلاق کی طرف رجحان، اور اخلاق بھی اگر اچھے ہوتے ہیں نا، کسٹمر سے اچھے ہو جاتے ہیں. بس مصیبت ہی اخلاق پر. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنے گا تو اخلاق کس کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے؟ جا کے کسٹمر کے ساتھ. صحیح ہے نا، بیوی کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اولاد کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، ابا کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اماں کے ساتھ پھر بھی وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. اسلام میں خونی رشتوں کی اہمیت غیروں سے بہت زیادہ، یاد رکھو، تھوڑی زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. قرآن میں اہل جنت کی جو جہاں بھی صفات بیان کی ہیں، اکثر جگہوں پہ رشتہ داری کا ذکر اللہ نے لازمی کیا. میں جب تلاوت کرتا تھا نا ان آیات کی، جب ہم نئے نئے دین کی طرف آئے، یعنی مدرسے کی طرف گئے، تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ تو ویسے ہی انسان میں نیچرل ہے رشتہ داروں سے محبت. یہ قرآن اتنا ہائی لائٹ کیوں کرتا ہے اس چیز کو؟ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. قرآن بار بار یوں کیوں کہتے ہیں اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں؟ بار بار حدیث میں بھی آتا ہے. حالانکہ عربوں میں تو رشتہ داری ویسے ہی جوڑنے کا رواج تھا. بھائی عرب میں سب کچھ، سب برائیاں تھیں، مگر رشتہ داری تو ان میں، یہ تو نیچرل ہے نا. جب قبیلہ خاندان ہوگا تو عرب تو اپنے رشتہ داروں کے لیے سر کٹاتے تھے، لڑتے تھے. عربوں میں یہ دستور نہیں تھا کہ ایک بھائی کو آپ نے پیٹ دیا تو بس اب گئے. نا 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 نا، ایک بھائی کو کسی نے مار دیا تو اب اس بھائی کے جتنے ریلیٹیو ہیں وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بولے کہ ہمارے بھائی پہ ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ تو کٹ جاتے تھے، پوری پوری نسلیں کٹ جاتی تھیں.
آج بھی قبائلی علاقوں میں اسی قسم کا رواج ہے. وہ ایک قتل ہو جائے تو پر پوتا جا کے انتقام لے رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا کو اس نے مارا تھا, وہ نہیں چھوڑے گا. تو رشتہ داری تو اس زمانے میں لوگ جوڑتے تھے, تو قرآن نے پھر اتنا اہتمام, دیکھو بت پرستی کے خلاف قرآن نے بولا اتنا زیادہ, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بت پرستی اس وقت معاشرے میں کیا خیال ہے بھائی, پھیلی بھی تھی. تو رشتہ داری کو اتنا فوکس کیوں کر رہا ہے قرآن؟ آج سمجھ میں آتا ہے, اللہ کو پتہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا. یورپ کا کلچر, مغربی کلچر ہمارے معاشرے میں پھیل جائے گا, پھر لوگ دوستوں کو, کلائنٹ کو, کسٹمر کو اہمیت دیں گے, رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیں گے. اور رشتہ داری جوڑنے میں جو برکتیں اور فائدے ہیں وہ دوستیوں میں نہیں ہیں. خونی رشتے جو ہے نا, یہ ایک دوسرے کی تربیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں, نیچرل ہے یہ. تو یہ جتنے مضبوط ہوں گے, ان میں جتنی زیادہ محبت ہوگی, اتنا ہی معاشرے میں نا صالح افراد پیدا ہوں گے, اچھے افراد پیدا ہوں گے. اور جتنی ان میں آپس میں نفرتیں ہوں گی, اتنے ہی معاشرے میں چور اور ڈاکو زیادہ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت, اسلام نے بہت زیادہ اس فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے. یہ تمہارا نظام جو فیملی کا جو سسٹم ہے نا, یہ بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو اس کے جوڑ کی بہت کوشش کی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نبی نے فرمایا نا رشتہ داری جوڑو, بہت زیادہ آپ نے تاکید کی اور بہت زیادہ آپ نے اس کی اہمیت بیان کی قرآن میں بھی. تو صحابہ کو خیال ہوا کہ بھائی رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہم بھی اچھا سلوک کریں جیسے کہ وہ اچھا کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کی. فرمایا کہ نہیں, رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو, نا نا نا, یہ مطلب ہی نہیں ہے. فرمایا رشتہ داری جوڑنے کی جو میں ترغیبیں دے رہا ہوں, جس پر اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے, یہ وہ ہے کہ وہ تم سے ٹوٹے پھر بھی تم اس سے جڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی, بہت بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ طیش میں آ جاتا ہے آدمی. کیونکہ انسان اسی سے جڑتا ہے جس سے اس کا کوئی مالی مفاد وابستہ ہو, ورنہ وہ جڑ کے کیا کرے گا؟ کیا خیال یہ ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ارے بھائی ایک آدمی ناراض ہوتا رہا, لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی بھائی سے ناراضی ہو جائے, بہن سے ہو جائے, ہونے دو, میرا کیا اکھاڑ لے گی, کہتے ہیں نا. میں ٹی وی میں آ رہا ہوں, کیا کچھ بول تو لو بھائی. بھائی بہنوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ ایک دھمکی دے کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, دوسری جواب میں کیا کہتی ہے, تو بات نہ کر کے میرا کیا اکھاڑ لے گی, یہی بولے گی نا. جا نہیں کرنی ہے کرو, نہیں کرنی ہے. ہم تو بھائی جو تمیز سے بات کرے اس سے تمیز سے ملتے ہیں, جو نہیں ملے ہم بھی نہیں ملتے. یہ ڈائلاگ ہیں جو مارکیٹ میں ایسے سستے بک رہے ہیں مارکیٹ میں ہی, ہر جگہ آپ کو مل. بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جائے, بھائی ملتا ہے ملے, نہیں ملتا میرا یہ کیا سمجھتا ہے میں اس کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں کیا, اللہ کا شکر ہے اپنا کھاتا ہوں اپنا پیتا ہوں. یہ سنتے رہتے ہیں ہم لوگ. یہ بھائی اپنا کھاتے ہیں اپنا پیتے ہیں, ہم کون سے ٹکڑوں کے محتاج ہیں, ملنا ہے ملو, نہیں ملنا نکلو. کیا خیال ہے؟ تو پہلے بھائیوں میں چلا, بہنوں میں چلا, اب ابا اماں پہ بھی آ گیا. اب کہاں چلا گیا؟ ابا اماں پہ بھی یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں. بھائی ابا ہیں, کھلا دیا ہم نے, انہوں نے کون سا ہمارا کوئی اتنا خیال کیا ہے, تو بھائی ٹھیک ہے اچھی طرح سے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں تو بھائی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی. بیوی کو بھی یہ دھمکی دیں گے, بیوی شوہر کو دھمکی دے گی. دھمکیوں پہ جو چل رہا ہے حساب کتاب, صرف وہاں دھمکی نہیں دیتے جہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس سے بڑی دھمکی نہ دے دیں. جیسے ایک آدمی نے چاقو نکالا نا, کسی کی رکھ دیا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے جیب سے بندوق نکالی. بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے, اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو جس کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ بندوق ہی نہ نکال دے, وہاں تو ایسے یس سر, گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو کیسے یس سر جی سر. میں اکثر اپنا واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک جگہ میں گیا گورنمنٹ کے ادارے میں, کسی کے ساتھ گیا, کوئی گواہی تھی, پتہ نہیں کیا معاملہ تھا. تو وہ پلاٹوں کا کوئی فائلیں پہ سگنیچر کروانے تھے, پلاٹ پہ کسی فائل پہ سگنیچر کروانے تھے کسی آفیسر سے. اب اس آفیسر کا ٹائم یا تو ختم ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا, تو اس نے سگنیچر سے انکار کر دیا. اب جو ملازم کھڑا ہوا ہے نا, میں دیکھ رہا تھا اس کے اسٹائل کو. میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں چیزوں کو, جب بھی کہیں بچپن سے میری عادت ہے. میں اس کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, ایسے بھکاری پن والا منہ بنا کے نا, سر پلیز سگنیچر کر دیں. اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ, اس کا چونکہ کمیشن تھا نا اس سگنیچر کروانے میں.
اس نے نا غصے میں آفیسر نے فائل اٹھا کے یوں پھینکی ہے, یا تو اس کے منہ پہ ماری ہوگی جو لگی نہیں, دیوار پہ جا کے لگی, اتنا غضبناک ہوا, بولا نہیں کروں گا جاؤ. ذرا بھی غصہ نہیں آیا اس اسٹیٹ ایجنٹ کو. میں یہ سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا, میں اس سے سبق لے رہا تھا کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی ہم اللہ کے ساتھ کر لیں, کیا خیال ہے بھائی؟ بعض دفعہ اللہ بھی ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو ہم فوراً منہ سے کفر بکنا بجائے اس کے کہ لجاجت کریں اور عاجزی کر لیں اللہ کے سامنے کہ بھئی اللہ نے آج تک اتنی نعمتیں کی ہیں, تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا, اور جھک جائیں, نہ کفر بکنا شروع کر دیں گے, خودکشی کی باتیں. اسی طرح والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. تھوڑا سا والدین یہی کام اگر باپ کرتا تو دیکھو پھر اولاد کیسے چیختی چلاتی. اگر باپ فائل اٹھا کے پھینک دیتا, بیٹا کہتا جاؤ تم نے تو ساری زندگی ہماری ماں کو بھی ستایا, یہ تانے ہمیں بھی ستاؤ گے, یہ کر دو گے, میں یہ کر دوں گا, میں دیکھتا ہوں, میں 3 دن تک گھر سے غائب ہو جائے گا بتائے بغیر. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آفیسر کے سامنے پھر, کیونکہ اس کا کمیشن مارا جا رہا ہے 20-25 ہزار روپے کا, پھر میں نے دیکھا وہ فائل اٹھا کے لایا, اس کو جھاڑا, پھر سر کے پاؤں میں لگ رہا ہے گر رہا ہے, اور سر پلیز, اور ایسے مکھن لگائے ہیں کہ اس کمبخت سگنیچر کروا کے ہی چھوڑے, اس نے کام نکلوا کے نکل گیا. سبق حاصل کرنا چاہیے ان واقعات سے. اس کو غصہ نہیں آ رہا, اس کو پتہ ہے میرا کمیشن مارا جائے گا, اور اس کو تو روزانہ اسی سر سے واسطہ ہے نا, اسی آفیسر سے روزانہ اس کا واسطہ ہے. وہ کہے گا اس سے پھٹا کر کے میں جاؤں گا کہاں. تو بات یہ ہے کہ وہاں 20-25 ہزار کا کمیشن نظر آ رہا ہے تو اخلاق بھی اچھے. اس کو پھر اخلاق پر حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کا بیان سننے کی ضرورت نہیں, اس نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. اور جنہوں نے سنے ہوئے ان کی حالت, میں خود بھی اس میں داخل ہوں, ان کی حالت دیکھو کیا ہے, ان کی حالت دیکھو کیا ہے. اللہ سے بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں, باپ سے بھی, ماں سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی, جن کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوں گے ان کو بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایک دم جذبات میں آ کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جو امپلائی اپنے آفیسر کے سامنے اس طرح سے جھک رہا ہے, کوئی ملازم, اس کو جتنا کمیشن مل رہا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. میرے کہنے پر غصے کو پی جاؤ گے, برداشت کر لو گے. جہاں غصہ جاری کرنا حرام, بعض جگہوں پہ غصہ جاری کرنا واجب ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. تو میرے کہنے پر اگر پی جاؤ گے, برداشت کرو گے, تو میں جو تمہیں کمیشن دوں گا وہ اس کمیشن سے بہت, بولو بھائی, زیادہ. اب وہ کیا کمیشن ہے میں بتانے والا ہوں ٹھیک ہے نا, وہ کیا کمیشن, تو وہ بہت, کیونکہ مشکل بہت ہے. کمزور پہ غصہ آئے اس کو پینا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, صحیح حدیث ہے, صحیح ہے مسلم کی یا صحیح بخاری کی, فرمایا کہ جو شخص غصے پر قادر تھا پھر بھی غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اس کو بلائیں گے. وَيُزَوِّجُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ, کہ اللہ کہیں گے یہ اتنی ساری لاکھوں کروڑوں حوریں کھڑی ہوئی ہیں, ان میں سے جس سے کہے گا تیرا نکاح, بولو بھائی, کر دو. جس سے کہے گا تیرا نکاح. ایک تو جنت کی حوریں, کیا خیال ہے, وہ ویسے ہی مشک و عنبر سے بنایا, پھر ان میں سے بھی آپ کو چوائس دی جائے, کیا خیال ہے, آپ کو کیا دی جائے کہ ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو گئی. ایک دفعہ غصہ کا گھونٹ پینے پر یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے. اب اس میں لبرل لوگ تو بولیں گے کیا ہے ان لوگوں کو حوروں کی لالچ میں رکھا ہوا ہے. بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کی آیات پہ ایمان. اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے, مرد کی فطرت کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے ہمارے لیے وہی چیز بنائی جو اللہ کو بتائے ان کو سب سے. کیونکہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو بھی اگر یہ چوائس دی جائے تو سارے اچھے اچھے بن کے دنیا میں یہ چوائس دے دیں نا, دنیا میں کچھ 15-20 حسین عورتیں کھڑی کریں, اور یہ جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے بولیں کہ تم یہ کام کرو, ان میں سے جس پہ ہاتھ رکھو گے تمہاری ہو جائے گی. پھر دیکھو پوری رات تہجد میں کھڑا رہے گا, عشاء سے لے کے, جو مذہب مخالف ہے نا, عشاء سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے پھر عشاء تک نماز ہی پڑھتا رہے گا بیٹھے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ نے جنت میں وہی چیز رکھی ہے جو ہمیں مرغوب ہیں, ایسی چیزیں رکھ دیں جو ہمیں مرغوب ہی نہیں ہیں. تو یہ دین برحق کی علامت تھوڑی ہوگی, یہ کوئی اس کی علامت تھوڑی ہوگی دین برحق ہے, یہ تو اس کی علامت ہوگی یہ دین برحق نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہی نہیں جانتا. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ جو چیزیں جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, وہ کہیں گے اللہ یہ تو وہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں تو نے دیا ہے. کیا مطلب, یہی دنیا کی نعمتیں ہیں جو جنت میں بھی ملیں گی, مگر اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو بڑھا دیا جائے گا اور اس میں عیب کو ختم کر دیا جائے گا.
جو پھل ہیں نا ان کے ذائقے کو اللہ بڑھا دیں گے, عیب اس میں ختم کر دیں گے, اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ یہی نعمتیں اس لیے ملیں گی کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے نا اسی کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے. اگر دیکھو کتنے لذیذ پھل ہوتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ کھائے ہو تو پہلی دفعہ نہیں کھائے جاتے ہو. تو جنت میں اللہ یہی نعمتیں, یہی انار, یہی انگور, یہی شہد, یہی دودھ, لیکن اس کا ذائقہ کیا کر دیں گے, بڑھا دیں گے. تو اللہ نے جنت میں بھی عورتیں پیدا کی ہیں مردوں کے. اب خواتین کو اشکال ہوگا آدمی عورتوں کے لیے کیا پیدا کیا؟ وہ کہیں گی ہم جب غصہ پئیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ بھائی وہ بھی تو, ان کو بھی تو اشکال ہوگا نا. ہم جب غصہ پئیں, بیٹی کو ماں پہ غصہ آ رہا پی جائے تو کیا ملے گا؟ تو بھائی آپ کو بھی کچھ ملے گا. کیا ملے گا یہ مجھے نہیں پتا, کیا ملے گا یہ مجھے, لیکن ظاہر ہے جب مرد کو اتنی کوئی نعمت مل رہی ہے تو عورت کو بھی کوئی نعمت ملے گی, کیونکہ اللہ نے آخرت کے معاملے میں مرد اور عورت کا فرق نہیں رکھا. یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ دونوں کو اجر ملے گا. تو وہ چونکہ ان کو کے لیے حور میں دلچسپی نہیں ہے نا ان کو, تو ان کو کوئی آدمی مل جائے گا کوئی یہ اللہ ہی جانتا کیا ملے گا, لیکن ملے گا بہرحال, کیونکہ بہت بڑا ثواب ہے. کیونکہ اللہ نے اہل جنت کی علامات بیان کی ہیں, والکاظمین الغیظ, یہ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. آج نفسیاتی ڈاکٹر بہت سارے کیا کہتے ہیں, غصے کو پینے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ غلط ہے. دیکھو جتنے بھی نفسیاتی ڈاکٹر یا میڈیکل سائنس کی جو چیز بھی قرآن کے خلاف جا رہی ہو نا کبھی بھی قبول نہ کرو, کیونکہ ان کی ریسرچ بدل جاتی ہے. بڑی بڑی تحقیقیں مارکیٹ میں آتی ہیں اور تھوڑے دنوں میں بدل جاتی ہیں. ایک ماہر نفسیات نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا, ان سے چھوڑو میں ادھر نہیں جاتا, پھر یہ ڈاکٹر میرے پیچھے پڑ جائیں گے. تو ہر بات ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے اندر آپ جس پاور کو استعمال کرتے ہو نا وہ پاور بڑھتی ہے آپ کی. یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ نے غصہ جاری کرنے کی عادت ڈال دی تو کبھی بھی غصے کے وقت آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو گے, غصہ آئے گا بھی زیادہ اور نکلے گا بھی زیادہ. اگر آپ نے غصے کو کڑوے گھونٹ کو پینا شروع کر دیا تو آپ کے جو اعصابی قوت ہے نا, آپ کی جو بریکیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, مضبوط ہو جائیں گی. آپ میں جو روکنے کی طاقت ہے نا, غصے کے امساک کی قوت, وہ کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اور پھر آہستہ آہستہ غصہ بھی کیا ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا غصہ جاری کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے, وقتی طور پہ ہلکا ہوتا ہے, لیکن آتا ایسے آدمی کو غصہ زیادہ بھی ہے, بار بار آتا, کیونکہ غصہ استعمال ہو رہا ہے تو بار بار آئے گا, بار بار آئے گا, کیونکہ غصے کی پاور بڑھ رہی ہے آپ کی, تو غصہ بار بار آئے گا. اور اگر غصہ پی لیا تو غصہ پینے کی طاقت کیا ہو جائے گی, بولو نا بھائی, آہستہ 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 بہت زیادہ بھی غصہ آئے گا تو آپ پی جاؤ گے. اس عادت ہو گئی, آپ کی بریکیں کیا ہو گئی ہیں, مضبوط. ورنہ بڑھاپے میں تو بالکل فیل ہو جائیں گی بریکیں. اگر جوانی میں اپنے اوپر غصے کو قابو کرنے کا آپ نے طاقت پیدا نہیں کی تو بڑھاپے میں تو اور انسان کمزور ہو جاتا ہے نا اعصاب, پھر تو ذرا ذرا سی بات پہ بھڑکتا ہی رہے گا, بھڑکتا ہی رہے گا. تبھی جو آفیسر لوگ ہوتے ہیں نا, سب نہیں, بہت سارے آفیسر جن کو ہر وقت آرڈر چلانے کی عادت ہوتی ہے, بڑھاپا بڑا خراب گزرتا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے نو کا لفظ کبھی سنا ہی نہیں ہوتا. تو اب بڑھاپے میں تو لوگ نہیں مان رہے ہوتے بات, وہ پھر نو سنتے ہیں تو ایک دم بھڑکتے ہیں, کر بیچارے کچھ سکتے نہیں ہیں تو ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ابھی سے پینے کی عادت ڈال دو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑے ایک تو بریکیں مضبوط ہو جائیں گی, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب خیال ہوگا تھوڑے دنوں میں کہ یار جب میں نے جاری کرنا ہی نہیں ہوتا تو لا کے کرنا کیا ہے, تو خود بخود اس کو کوشش کرے گا کہ غصہ مجھ پہ مسلط نہ ہو. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یاد رکھو, کم ہو جائے گا. کیونکہ لوگ بعض علماء کو غصے کی حالت میں دیکھ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں, دیکھو یہ غصے, ان کو غصہ آ رہا ہے. تو غصہ ختم کبھی بھی نہیں ہو, یہ صرف گدھے میں غصہ ختم ہوتا ہے. کچھ کتنا بھی مال ڈال دو, کچھ بھی کر لو, وہ گدھے کا گدھا ہی ہے, کبھی بھی اس کو غصہ نہیں آئے گا. جو آدمی نارمل ہوتا ہے اس کو غصہ بہرحال آتا ہے, ہاں کم آتا ہے, زیادہ نہیں آتا, لیکن آئے گا ضرور, کیونکہ بہت کچھ غلط ہوتا ہے. اللہ نے انسان میں جو غصہ رکھا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے لیے رکھا ہے, تو وہ بالکل ختم کر دیا تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ابھی آج دوپہر کوئی صاحب ملنے کے لیے آیا, مجھے غصہ آ گیا, کیونکہ میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں جانے لگا ہوں. ہر وقت کوئی نہ کوئی ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے, ملنے آ رہا ہے بے وقت. پھر میں جان چھڑاتا ہوں تو چھوڑ نہیں رہے. بھائی وقت لے کر آؤ, جب کسی کے پاس آنا ہے. تو میں تھوڑا سا معمولی سا میں نے غصہ کیا ان کے. میں نے کہا بھائی کوئی ٹائم ہوتا ہے, کہنے لگے نہیں ہم بہت دور. میں نے کہا ابھی آپ کو میں فارغ کر کے جاؤں گا, ادھر گیٹ پہ کوئی کھڑا ہوگا, میں دور سے آیا ہوں, وہاں جاؤں گا تو سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہوں گا گھر کی, وہاں سے آواز آئے گی میں ملنے کے لیے آیا ہوں. پھر گھر جا کے بیٹھوں گا,
کوئی دروازہ نوک کرے گا کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا جو مشہور لوگ ہوتے ہیں یہ تو پبلک میں آتا ہی نہیں ہے نا. میں نے کہا ہمیں تو نماز کے لیے آنا ہے, بیانات کے لیے جانا ہے, تو مجبور ہو گئے ہم. تو میں نے کہا میں نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اتنا غصہ جو ہے نا یہ کس کے لیے اللہ نے رکھا ہے؟ سیلف ڈیفینس کے لیے. ورنہ لوگ محبت میں کیا کریں گے؟ گھول کے پی جائیں گے, گھول کے پی جائیں گے محبت میں. تو وہ آ جاتا ہے انسان کو بھائی کچھ تو تمیز سے آرام سے معذرت کے ساتھ زندگی کو. ابھی آ رہا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے پی لیا. حور کا تصور جیسے ہی کیا میں نے پی لیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ملاقات ضرور کریں, 100 دفعہ کریں, لیکن وقت لے کے, ٹائم لے کے آؤ. پھر ہم نہ بیٹھیں تو آپ کا حق, پھر آپ غصہ کریں, آپ کا حق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے جنت میں وہ وہی چیزیں رکھی ہیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دکھائی ہیں. تو اس لیے یاد رکھو جنت کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ ایک حقیقت ہے. جن کی سمجھ میں آ گئیں تو قرآن ان کے حالات بھی بیان کرتا ہے. آپ اسلاف کے حالات دیکھو, اسلاف کے حالات. راتوں کو جاگتے تھے جنت کی لالچ میں. دنیا میں تھوڑی سی چیز کی ہمیں لالچ ہو جائے کیسے پاگل ہوتے چلے جاتے ہیں.